سمجھو یہ آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے، باہر ہی گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا سوال پوچھتے بھائی آپ یہاں کیا کرنے ہو، کیا کام ہے؟ اب اگر یہ آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں بھائی؟ کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پر، تمہیں نہیں پتا یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو ایک آفس، ایک نارمل سا آفس، یہاں تو کوئی بغیر وجہ اور بغیر مقصد کے آ نہیں سکتا، تو کیا اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں؟ تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو؟ تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے، تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بے وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو الرب العرش الکریم۔ مطلب اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے بغیر وجہ کے بیٹھے ہوئے، ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو بغیر وجہ کے؟ تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے علم اور اس کی سوچ سے۔ اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس کی محور یا تو اس کی نظریں ہے یا تو اس کی زندگی کے تجربے ہیں جو اس نے سوچ رکھے۔ وہ یہ اوپر تک تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس سے آگے اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں جو اس نے سوچ رکھے ہیں۔ جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان کی لوجک انلوجیکل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی بھر پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، دنیا کی کوئی لوجک امپروو ہی نہیں کر سکتی لیکن بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے قرآن نے جب کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نے جو پہلی بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ متقیوں کو، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈر رہا ہے ان لوگوں کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کو صراط المستقیم پر چلائے گا، ہر کوئی نہیں چل سکے گا۔ تو ڈرنے والوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، غیب کی باتوں پر۔ اور یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے بتائی کہ یہاں دو کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا لیکن بیٹھے ہوئے۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندے تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، وہ تو آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا تعلق زمین، پتھر، سونا، چاندی، ستاروں، سیاروں، پہاڑوں سے نہیں ہے، باقی یہ تو آسمانوں سے آ رہا ہے۔ لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے رہیں گے تو میرے کام بنیں گے، پیسے نہیں رہیں گے تو میرے کام نہیں بنیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری نوکری نہیں رہے گی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا، میری زندگی بنی رہے گی نا۔ تو یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، اسی لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے، چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے، اسباب کے گرد گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ صرف اور سارے کے سارے پیالے ہیں جس میں رزق ڈالا جاتا ہے۔ تو دراصل میں ان پیالوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں اور جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو یہ زندگی گزارے گا تو تھوڑے دنوں کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے۔ وہ پہلے قومیں اپنی چیزوں میں گم ہو کے تو تباہ ہوئی تھی، جیسے اقبال نے نہیں کہا کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش۔ آکاش میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، یہی سے ہوگا سب کچھ، انہی پیسوں سے ہوگا۔ تو جب پیسوں سے ہوگا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ہوگا تو پیسوں سے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس بات کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ ان پیسوں سے تو میری زندگی نہیں بنے گی، یہ تو کاغذ کے چاند ٹکڑے ہیں، اس سے تو صرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ریت کا ذرہ رکھتا ہے۔ ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے تو پھر میں کیوں اللہ کے حکموں کو توڑوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہے، آپ کہے تو ہم بچا لیں آپ کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب اللہ کے حکم سے ہے یا اجازت لے کر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
अल्लाह के हुक्म से नहीं है, इजाज़त लेकर आया हूँ। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम भी मुझे नहीं बचा सकते। हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मतलब कहते कि जब उन लोगों ने उसको मंजनिक से फेंका, यूँ गए हवा के अंदर और कहा मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। तो जिनके अंदर इस तरह का ईमान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद ऐसे करते हैं जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि बराह रास्त हुक्म दिया आग को, या नार कुनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम। वो आग जिसके ऊपर से परिंदा भी नहीं जा सकता था, वो इतनी ठंडी हो गई कि अचानक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगी। फिर फरमाया थोड़ी सलामती वाली, फिर थोड़ी गर्म हो गई और अल्लाह ने शोलों को ऊपर से यूं घुमा घुमा के पकड़ा, वहाँ पर एक बाल भी नहीं जला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वहीं पर पार मार के बाव अबशारे पानी तक खोल दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरा बनकर चलेगा उसकी मदद मैं बग़ैर चीज़ों के करूँगा। और ये इम्तिहान कब तक है? मौत तक। मौत तक हमने अल्लाह की हर गैर की नाफ़ी करनी है। नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, करेंगे तो अल्लाह करेंगे। ये 100 तलवारें हैं, इसमें से अल्लाह मुझे निकाल के ले जाएंगे, वरना ये इतना मारेगी अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों आज हमको क्या हुआ है? हमारे जो यकीन है ना वो अल्लाह से हट गए, अल्लाह के गैर की तरफ चले गए, हालांकि उसको खुद अल्लाह ने बनाया होता है, दुनिया में भेजा होता है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होने का यकीन कर ले तो अल्लाह हमारे सारे मसले हल कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ अल्लाह से होने का यकीन हमने करना, इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।